الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ اللہ رب ذوالجلال جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور دنیا کی بیش بہا نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں، یہ اللہ رب ذوالجلال کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان ہے، جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بزرگی، بڑائی، کبریائی، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا بیان کریں، وہ اس کے مقابلے میں کم بلکہ کم سے کم تر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید العرب والعجم، رحمت للعالمین، محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جن کی قربانیوں اور محنتوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا یہ پیارا اور سچا دین ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے کہ مکہ کے
ان کفار اور مشرکین نے جن بتوں کو اللہ رب العالمین کے سوا عبادت کے لیے بنایا تھا اور ان کے لیے مختلف ناموں کو اختیار کیا تھا، کسی کو لات کا نام دیا، کسی کو عزیٰ کا نام دیا اور کسی کو کچھ اور نام دیا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان بتوں کی عبادت کے لیے کوئی دلیل اور برہان اور سلطان نہیں ہے، یہ صرف ان کا وہم اور گمان ہے، عقل کی وہ کسوٹیاں ہیں جن کی بنیاد پر یہ بتوں کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں، یا خواہشات نفس کی وہ پیروی ہے جس کے ذریعے سے یہ اللہ رب العالمین کے سیدھے اور سچے راستے کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہدایت کا سامان قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے اور آپ کی سنت اور آپ کی سیرت طیبہ کے ذریعے سے عطا فرمایا تھا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو ان فتنوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس کے ذریعے سے قدیم زمانے میں وہ قوم تباہی کا، گمراہی کا، ضلالت کا اور اس کائنات میں ہلاکت کا شکار بنا دی گئی، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے سوا وحی کے راستے کو چھوڑ کر کے اپنے عقل کے راستوں کے اعتبار سے، اپنے دنیا پرستی کے راستوں کے اعتبار سے، خواہشات نفس کے اعتبار سے، اپنی طبیعت اور اپنے ما فی الضمیر کے اعتبار سے اس دنیا کے اندر اپنے نظریات کو قائم کیا، اپنے افکار کو قائم کیا، اور اس طریقے سے وہ رفتہ رفتہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان فتنوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے جن فتنوں کی بنیاد شبہات کے اوپر قائم کی گئی تھی، اور ان شبہات کے حوالے سے یہ یہاں تک پہنچے کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا بھی انکار کر دیا، ان شبہات کے حوالے سے یہ لوگ اس کائنات میں اس نتیجے تک پہنچے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی بندگی کا انکار کر دیا، اور یہاں تک پہنچے کہ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی طاقت کا، اللہ رب العالمین کی قوت کا، اللہ کے تصرف کامل کا اور اللہ رب العالمین کی توحید کا انہوں نے انکار کر دیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مکہ کے ان کفار و مشرکین کے ذہن میں یہ جو شبہات پیدا ہوئے تھے اور یہ جو شہوات کی دنیا قائم کی گئی تھی، ان کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ان کا ایک شبہہ تھا بتوں کے سلسلے میں، ان کا ایک شبہہ تھا غیر اللہ کی عبادت کے سلسلے میں کہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، لیکن ان کے واسطے سے، ان کے تعاون سے، ان کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی بندگی تک اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ہم کو اللہ رب العالمین تک پہنچا سکتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی شبہات کا کافروں کے ذہن سے قلا اور قمع فرمایا، اس کی تردید فرمائی۔ جا بجا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو ان راستوں سے روکا جو شبہات کے حوالے سے اور جو شہوات نفس کے حوالے سے، جو خواہشات نفس کے حوالے سے اس کائنات میں مکہ کی لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے ہوئے تھے، ان کی ضلالت کا سبب بنے ہوئے تھے، ان کی شرک اور بت پرستی کا سبب بنے ہوئے تھے۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے
کہ شبہات کا فتنہ اور شہوات کا فتنہ یہ امت کی گمراہی میں سب سے بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرنے کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو، ہمارے نوجوان بچوں کو موجودہ زمانے میں ان فتنوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے، جو فتنے شبہات کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو کبھی الحاد کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کبھی ارتداد کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کبھی توحید کو چھوڑنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کبھی شرک اور بت پرستی کی طرف ہمیں اور آپ کو لے جاتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے غلط راستوں اور گناہوں کی دنیا میں، معصیت کی دنیا میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ رسالت کے بعد، خلفائے راشدین کے زمانے رسالت کے بعد اس دنیا کے اندر جو نئے نئے فرقے پیدا ہوئے، چاہے وہ خوارج ہو، چاہے وہ معتزلہ ہو، چاہے وہ جہمیہ ہو، چاہے وہ قدریہ ہو، جنہوں نے دین کی بعض بنیادوں کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا، جنہوں نے قرآن کے راستے کو چھوڑا، اور جنہوں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے راستے کو چھوڑا، اس کی بنیاد یہی تھی کہ وہ شبہات کے شکار بنا دیے گئے، اور شبہات کے چور دروازے سے وہ تعویل کے دروازے میں داخل ہو گئے، وہ تحریف کے دروازے میں داخل ہو گئے، وہ تعطیل کے راستے پر چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن مجید کے معانی کو بدل دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے اندر تبدیلی فرما دی۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیشہ اس کائنات میں اہل اسلام کو اور اہل ایمان کو فتنوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعائیں پڑھیں گے تو ان دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ رب العالمین ہم فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں، ان فتنوں سے جو ظاہر ہیں جنہیں ہم سمجھ جاتے ہیں، اور ان فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں جن فتنوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے، جو چھپے ہوئے ہیں، جو باطن ہیں۔ آج دنیا کے اندر اسلام کے خلاف کتنے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، آج اسلام کے خلاف کتنے شبہات کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ خود مسلمانوں کے اندر، ہماری اور آپ کی صفوں کے اندر ایسے لوگ، ہماری اور آپ کی جماعتوں کے اندر، ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر روزانہ پیدا ہو رہے ہیں، جو شبہات کی بنیاد پر نوجوانوں کے ذہنوں کو بگاڑ رہے ہیں، جو شبہات کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے عقیدے توحید پر حملہ آور ہے، جو شبہات کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو دنیا کی زندگی میں قرآن کے راستے سے ہٹا کر کے غیر اللہ کے راستے پر لگانا چاہتے ہیں، جو شبہات کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی سنت مطہرہ، آپ کی احادیث مبارکہ کے راستے سے ہٹا کر کے دوسروں کے راستے پر لگانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، فتنے رونما ہوں گے، فتنۃ مضلہ، ایسے فتنے جو گمراہی کا سبب بن جائیں گے، مظلمہ، جو اندھیری رات کی مانند ہوں گے۔ ان فتنوں کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اپنے دین اور ایمان کے حفاظت کی تعلیم دی۔ کہا یہ ایسے فتنے ہوں گے، ایک آدمی شام کو کلمہ پڑھے گا، ایک آدمی شام کو اپنے بستر پر صاحب ایمان ہو کر کے اللہ کی توحید کا اقرار کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کر کے سوئے گا۔ وَيُصْبِحُ كَافِرًا يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو وہ مومن ہوگا اور صبح آتے آتے ان فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ صبح کے وقت اپنے ایمان کو کھو دے گا، ایمان سے باہر نکل جائے گا،
کفر کی دنیا میں چلا جائے گا، الہات کی دنیا میں چلا جائے گا، دین سے مرتد ہو جائے گا۔ صبح کو وہ صاحب ایمان ہوگا، یصبح مومنا ویمسی کافرا، اور ان فتنوں کا شکار اس طریقے سے بنایا جائے گا کہ شام آتے آتے وہ انسان اپنے ایمان کو کھو دے گا، وہ انسان اپنی توحید کو کھو دے گا، وہ انسان اللہ رب العالمین کے تعلق سے اس کا جو یقین ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے اس کا جو یقین ہے، ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا اور کفر کی دنیا میں چلا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے غیروں کی طرف سے اسلام کے اوپر کتنے حملے کیے جا رہے ہیں، کتنے شبہات ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، کتنے غلط افکار پھیلائے جا رہے ہیں، اور خود ہماری اور آپ کی صفوں میں بہت سارے لوگ اس طریقے سے نت نئے فتنے لے کر کے نوجوانوں کے ذہن کو، ان کے افکار کو اور ان کے عقیدے اور ایمان کو خراب کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے ہوئے۔ پرانے زمانے میں ہمارے اور آپ کے اسی ملک ہندوستان کے اندر قادیانیت کا فتنہ رونما ہوا، شبہات کے حوالے سے، تعویلات کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے مسلمانوں کو گمراہ کر کے دین سے بے نیاز کر دیا، اور وہ قادیانی ہو گئے، مسیح موعود کا دعویٰ کر دیا گیا، امام مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کر کے وہ لوگوں کی صفوں کے اندر داخل ہو گیا، کبھی نبوت کا اس نے دعویٰ کر دیا، اور ایسے ایسے تعویلات کیے گئے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ علماء جانتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تھی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبوت کا دروازہ اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام فرما دیا، بند کر دیا ہے۔ اس نے شبہ لوگوں کے درمیان ڈالا، کہا لا جو ہے یہاں یہ نام ہے ایک آدمی کا، ایک آدمی کا نام لا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ کہنا چاہا ہے کہ میرے بعد دنیا کے اندر ایک آدمی ایسا پیدا ہوگا جس کا نام لا ہوگا اور وہ میرے بعد نبی ہوگا۔ آپ تصور کیجئے، عربی پڑھنے والے، اس کے قواعد کو جاننے والے، زبان کو جاننے والے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں لا کس معنی میں ہے، لیکن کیسے تعویل کے چور دروازے سے، شبہات کے چور دروازے سے ہمارے اور آپ کے نوجوان بچوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے اور خراب کیا جاتا جا رہا۔ ابھی ایک فتنہ ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر فتنہ شکیلیت کے نام سے مرزا غلام احمد قادیانی کے پیٹرن پر نمودار ہو رہا ہے۔ ایک آدمی انجینئرنگ کی ڈگری کرنے والا، سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے والا، وہ دین اور ایمان کی باتوں کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتا، وہ سائنس کی بنیادوں پر دین اور ایمان کو تولتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے مکہ کے کافروں کے بارے میں یہی بیان فرمایا تھا کہ یہ لوگ ظن کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، عقل کی کسوٹیوں کی بنیاد پر اپنے بتوں کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، خواہشات نفس کی بنیاد پر، اور اپنے اس دنیا کے اندر نفس پروری کی بنیاد پر بتوں کے حوالے سے ایسے ایسے عقیدے بیان کرتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے کوئی حکم نہیں دیا۔ ہماری شریعت، ہمارا دین اور ہمارا ایمان یہ آسمان سے وحی کے ذریعے سے آیا ہے۔ وہ تمام چیزیں جس کی بنیاد وحی ہے، قرآن مجید ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور مقدسہ ہے، وہ ہمارے لیے اس کائنات کے اندر دلیل ہے۔ اور جن چیزوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی وحی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مقدس میں کوئی دلیل نہیں ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے سلطان اور حجت نہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے، وہ ہمارے لیے پیروی کے لائق نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ایک آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتلائی، آپ دیکھیے عقل کیسے گمراہ ہوتی۔ وہ آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتلائی ہے کہ آخری وقت میں اللہ رب العالمین اس کائنات میں ایک امام مہدی علیہ السلام کو ظاہر کرے گا، ان کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح سے ہوگا، یعنی محمد ہوگا، ان کے والد کا نام بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح سے ہوگا۔ وہ دنیا کے اندر آئیں گے، پوری روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر اس طریقے سے آخری نشانی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ لوگ بغیر کسی دلیل اور برہان کے اپنے عقل کی بنیادوں پر ایسی باتیں اور ایسے شبہات نوجوان بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر ڈالتے ہیں کہ ان آیتوں کا اور ان حدیثوں کا معنی اور مفہوم ہم زیادہ سمجھنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں حدیثوں کے اندر بیان کی ہیں وہ برحق ہیں، اور جن نشانیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ ہو بہو اس کائنات کے اندر رونما ہونے والی ہے، اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن عقل کی بنیادوں پر یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اگر امام مہدی علیہ السلام کے پیدا کرنے کے لیے اس کائنات کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشین گوئی کرنے کی ہدایت دی تھی تو وہ امام میں ہی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، نعوذ باللہ وہ میں ہی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں۔ کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی کو لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، ابھی بہت زمانہ باقی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں ہی نبی ہوں، جو آخری نبی ہے اس کے بعد ایک نبی اور آنے والا ہے، وہ میں ہی ہوں۔ آپ تصور کیجئے کہ شبہات کی بنیاد پر کس طریقے سے انسان گمراہیوں کا شکار بنا دیا جاتا ہے، شہوات کی بنیاد پر کس طریقے سے انسان دلیل اور حجت کو چھوڑ کر کے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے، شریعت کو چھوڑ کر کے عقل کی باتیں کرتا ہے، قیاس کی باتیں کرتا ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر ایسے تصورات پیدا کرتا ہے جو تصورات پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں پیدا ہوئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو فتنوں سے چوکنا رہنا، ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں سے چوکنا رہنا ہے جو اپنی طرف سے عقل کی کسوٹیوں پر، اپنی طرف سے شبہات کی بنیاد پر، اور اپنی طرف سے اس دنیا کی ان تمام شہوات اور خواہشات کی بنیاد پر دین کے اندر اپنی رائے کو، اپنی بات کو پیش کرتے ہیں اور ہماری اور آپ کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو الہات کی ان لہروں سے محفوظ فرمائے جو لہریں ہمارے اور آپ کے نوجوان بچوں کو فتنے میں ڈالنے کا سبب اور ذریعہ بنی ہوئی۔ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے خیالی باتوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے جو ہماری نئی نسل کو ارتداد کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف اور اس راستے کی طرف لے جانے والی ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے اس کائنات میں بھی تباہی کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کفر سے، شرک سے، بدعات اور خرافات سے اور ہر طرح کی ضلالت اور گمراہی سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔